رمضان کے بعد ماہ شوال، چاند کا 10واں مہینہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینوں میں سے شمار کیا ہے، اس مہینے کا تیسرا جمعہ ہے۔ ماہ شوال کی خاص عبادت 6 نفلی روزے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ماہ شوال کے 6 روزے لگاتار یا بیچ میں چھوڑ کر اگر رکھ لیے جائیں تو پھر پورے سال روزے کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ رب کی بڑی کریمی ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ نیکیوں کی ہم تربیت لیتے ہیں اور کچھ نیکیوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی قرآن کریم کی تلاوت، اس کو سیکھنا، سکھانا اور اپنے علم اور اپنی لیاقت و صلاحیت کے مطابق اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا اور پھر عمل کرنا۔ اس کی فکر مسلمان کسی حد تک رمضان میں کرتے ہیں، لیکن یہ کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں میں آخری قرار دیا اور سب سے اخیر میں اتارا، اور جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے کچھ نشانیاں اور معجزے ملے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے رہے، لیکن وہ نشانیاں اور معجزے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن ہم کو جو نشانی اور معجزہ ملا ہے قرآن کریم، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر قیامت تک لوگ ایمان لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے نصیب میں خوش بختی، سعادت اور بھلائی لکھ دی ہے، وہ اس کتاب میں غور و فکر کر کے، اس کتاب کو پڑھ کر کے اپنی زندگی بدلتے رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے اور ایسے خوش نصیبوں میں ہم لوگوں کو شامل فرما لیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں پڑھی، ایک سورہ انعام کی جس میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ کتاب جو بابرکت ہے، ہم نے اس کتاب کو اتاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتارنے کے بعد اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ یہ بڑی بشارت اور خوشخبری ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس کی ایک خاص صفت اس آیت میں بیان کیا ہے کہ یہ کتاب بابرکت ہے۔ بابرکت ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور عمل کرنا شروع کر دیں، ورنہ اس دور کے مسلمان اس کتاب سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو دکانوں میں پڑھتے ہیں کہ تجارت خوب چلے، گھروں میں کچھ دن پڑھ لیتے ہیں، کوئی میت ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ بہرحال اس طرف نہیں جانا چاہیں گے۔
کتاب اتارنے کا اللہ رب العالمین نے مقصد بتایا فاتبعوہ، اس کتاب کے مبارک اور بابرکت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو، اس کا فالو کرو۔ واتقوا، اور جس چیز سے بچنے کی ہدایت یہ کتاب کرتی ہے اس چیز سے بچ کر کے زندگی گزارو۔ جس چیز سے یہ کتاب پرہیز کرنا سکھاتی ہے اس کتاب سے پرہیز کرو۔ اگر پرہیز نہیں کرو گے، بچ کر کے زندگی نہیں گزارو گے، تو صرف تمہاری نمازوں سے تمہاری زندگیاں نہیں بدل جائیں گی، صرف تمہاری نمازیں مسجدوں تک محدود اور سمت رہ جائیں گی، جس کا نظارہ ہم آج دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، یہ معاملہ جب تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کرو گے، اس کی اتباع و پیروی، فالو، اور جس چیز سے اس نے بچنے کا حکم دیا ہے، بچنا سکھاتی ہے، اس سے بچ کر کے زندگی گزارو، تو تم اللہ کے رحم و کرم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی برکھا تم پر برسائے گا، تمہاری وہ عزت، تمہیں اس عزت سے نوازے گا کہ دنیا میں تم سربلند رہو گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ ایک طرف بڑی خوشخبری بھی ہے اور دوسری طرف بڑی وعید اور دھمکی بھی ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے دنیا میں اور آخرت میں عزت سے اسے نوازے گا، بلندیاں اسے عطا فرمائے گا، سرفراز اسے عطا کرے گا جو اس پر ایمان لانے کے بعد، اس کو اللہ کی کتاب ماننے کے بعد اس کی پیروی کرے اور جس چیز سے یہ کتاب بچنا سکھاتی اور بتاتی ہے اس سے بچے اور پرہیز کرے۔ دوسری آیت سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، ساری دنیا کے ہر دور کے انسانوں سے خطاب ہے، صرف ہم مسلمانوں سے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والے رب کی طرف سے، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کرنے والے کی طرف سے، جس نے تمہیں دو آنکھیں دی اور دونوں آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی، دو کان دیے اور کانوں میں سننے کی طاقت دے دی، جس نے تمہیں دماغ دیا اور دھڑکتا دل دیا، اس رب کی طرف سے۔ رب اسی کو کہتے ہیں، رب اسی کو کہتے ہیں۔ سب مانتے ہیں آنکھیں دینے والا اوپر والا، کان دینے والا اوپر والا، دلوں کو دھڑکانے والا اوپر والا، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت رکھنے والا، خیر اور شر کے درمیان، بھلائی اور برائی کے درمیان، نفع اور نقصان کے درمیان، صحت اور بیماری کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دینے والا اوپر والا، وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے اے لوگوں تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ، گھر کے بڑے
اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں. بڑے کیا چاہتے ہیں نصیحت کرتے وقت؟ کہ ہمارے چھوٹے خوب دھیان سے سن لیں، جب تک ہم بولتے رہیں ہماری نصیحت کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کچھ بھی نہ کریں. یہی چاہتے ہیں بڑے. بلکہ کیا چاہتے ہیں کہ میں جو نصیحت کر رہا ہوں اس کو ہمارے چھوٹے دھیان سے سننے کے بعد اس پر عمل کریں، اس کا پالن کریں، اس نصیحت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ہم سب کا رب جو سب کا بڑا، سب سے بڑا، اللہ اکبر، اکبر جس کی خاص صفت جس کو بار بار نماز میں دہرایا جاتا ہے، اس رب اکبر کی طرف سے یہ نصیحت نامہ آیا ہے. اور وہ رب اکبر یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تم اس کی نصیحت کو پڑھ کر، سمجھ کر اور کم سے کم سن کر کے، ہر خطبے میں سنتے ہیں، ہر موقع پر سنتے ہیں، سن کر کے اس پر عمل کرو. ہمارا رب اکبر یہ چاہتا ہے جس کی خاص صفت اکبر ہے. ہم اپنے بڑوں سے یہ چاہتے ہیں، اپنے چھوٹوں سے، کہ ہمارے چھوٹے ہماری نصیحت پر عمل کریں. تو جو رب سب سے بڑا ہے، جو بڑائی دینے والا اور بڑائی دے کر کے چھین لینے والا ہے، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ وہ نصیحت یوں ہی کرے گا کیا؟ اس نے بھی نصیحت نامہ اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس پر کیا کریں؟ عمل کریں سیکھ کر کے. اس کے بعد اس کی دوسری صفت اللہ نے بیان کی، شفاء لما فی الصدور. دلوں کو جو روگ لگتے ہیں نافرمانی کے، گناہ کے، حرام خوری کے، حرام کاری کے، شک و شبہات کے، غفلت کے، نماز چھوڑنے کے اور گناہوں میں لت پت رہنے کے جو روگ دلوں کو لگتے ہیں، ان سارے روگوں کا علاج، ان ساری بیماریوں کا علاج اسی نصیحت نامے میں ہے. ہارٹ پیشنٹ، دلوں کا جو مریض ہو جاتا ہے، دل کا جو مریض ہوتا ہے، اللہ سب کو بچائے. سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اللہ سب کو بچائے. اور جو اس شکایت میں مبتلا ہے ان کو شفا دے. بے قراری کے ساتھ ہارٹ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر سے وہ چیک اپ کرواتا ہے، جس طرح کی شکایت نکلتی ہے ڈاکٹر ہدایات دیتا ہے، ان ساری ہدایات پر وہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور عمل شروع کر دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہارے دلوں کو روگ لگتا ہے. منافقوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین دل کے روگی ہیں. دل کے روگی ہونے کی وجہ سے وہ جھوٹے مسلمان قرار پائے اور اس وعید اور دھمکی کے حقدار ہوئے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. اللہ پناہ میں رکھے. وہ دل کے روگی ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کی خاص پہچان اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی. ان کے دلوں میں روگ ہے. زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے چل کر کے آ کر کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ مال خرچ کر دیتے ہیں اور کچھ انسانیت کے کام آتے ہیں، انسانوں کی خدمت بھی کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے دل مریض ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی کیا خاص صفت بتائی ہے؟ شفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تمہارے دلوں میں جو گنہگاری کا روگ لگتا ہے،
نماز چھوڑنے کا روگ لگتا ہے، رمضان میں کچھ دن قرآن کریم پڑھ لیتے ہو پھر سال بھر چھوڑ دیتے ہو، یہ چھوڑنے کا روگ لگتا ہے، حرام کمانے اور کھانے کا جو روگ لگ جاتا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہونے کا جو روگ لگ جاتا ہے، شرک و بدعت میں مبتلا ہونے کا جو روگ لگتا ہے، اس لیے کہ تم قرآن سے اپنے دل کا علاج نہیں کرواتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا تمہارے دلوں کا علاج ہمارے اس نصیحت نامے میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے شروع ہی میں اپنے خاص بندوں کی، جن بندوں کی تعریف کی قرآن میں، اللہ اکبر، تعریف کرنے والا رب اور قرآن کے اندر ان کی نیکیوں کو گنانے والا رب، وہ رب کے کیسے مخلص بندے ہیں، اللہ اکبر، ان کی خاص دعا، نیکیوں میں پیش پیش، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے، موسم کے اعتبار سے رنگ بدلنے والے نہیں، کچا رنگ جن پر نہیں چڑھا ہے بلکہ پکا رنگ جن پر چڑھا ہے ایمان کا اور عمل کا، ان کی دعا اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ وہ کس چیز کی فکر کرتے ہیں جانتے ہیں؟ اپنے دلوں کی فکر کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت و توفیق دینے کے بعد اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھے نہ کر دے۔ دلوں کا زیغ، دلوں کا ٹیڑھا پن کیا ہے؟ نماز کچھ دن پڑھ لی چھوڑ دی، قرآن کریم سے اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے جوڑا چھوڑ دیا، پھر وہی گنہگاری کی لت، یہ دلوں کا ٹیڑھا پن ہے، یہی دلوں کا زیغ ہے۔ اور آدمی گناہ میں مبتلا ہوتے ہوتے اگر معاذ اللہ کفریہ کام اور شرکیہ کام کی طرف چل پڑا اور مبتلا ہو گیا، بدعتوں میں مبتلا ہو گیا، تو یہ دل کا سب سے بڑا ٹیڑھا پن اور دل کی سب سے بڑی قضیہ ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، دلوں کو جما دے اپنے دین پر اور ہمارے دل کو پھیر دے اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف۔ اس دعا کو خوب سنتے ہیں، بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہوگی، یہ نبی دعا فرما رہے ہیں، معاملہ دل کا ہے۔ تو اس کتاب میں تمہارے دلوں کا شفا رکھا گیا ہے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین کیسی کیسی عزتوں سے نوازے گا، بس ایک حدیث بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، ہم سب مریں گے، ہماری قبریں کھدیں گی، پھر ایک دن آئے گا کہ ہماری قبریں پھٹیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سب کی قبر پھٹے گی، سب زندہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن اپنے ساتھی سے کہے گا، حدیث میں صاحب کا لفظ آیا، ساتھی، ساتھی تھوڑی دیر ایک ساتھ رہنے والے کو ساتھی نہیں کہتے، جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ قرآن اپنے ساتھی سے کہے گا، اور قرآن جو ملے گا کتاب کی شکل میں نہیں ملے گا، بلکہ کالرجل الشاحب، حدیث کا لفظ ہے، رجل کہتے ہیں آدمی انسان کو، اجنبی انسان کے روپ میں قرآن اپنے ساتھی سے ملے گا اور پوچھے گا حل تعرفونی، مجھ کو پہچانتے ہو؟ قرآن کا ساتھی پڑھنے والا، عمل کرنے والا، سیکھنے والا کہے گا ما عارفک، میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں۔ وہ کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو تم کو بھوکے پیاسے رکھتا تھا، بہت گہرا جملہ ہے، بھوکے پیاسے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں قرآن پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، حالات سختی کے ہوں یا نرمی کے ہوں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری سے زیادہ قرآن کی فکر کرنا، کہ بسا اوقات بھوکے پیاسے رہنے کی نوبت آ جائے پھر بھی اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑنا۔ اور میں
قرآن تمہارا ساتھی ہو جو تم کو رات میں جگا کر کے رکھتا تھا۔ اس میں باریکی کیا ہے؟ رات میں قرآن تھوڑی دیر پڑھنا چاہیے۔ کئی حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے، اب وقت تنگ ہو رہا، تھوڑی دیر رات میں قرآن کی تلاوت۔ پھر قرآن کہے گا دنیا میں سارے تاجر اور بیپاری اپنی تجارت اور بیپار کے پیچھے بھاگتے تھے اور تم نے مجھ کو اپنا ساتھی بنا رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو دنیا کی ساری تجارتیں تمہارے پیچھے ہیں، دنیا کی ساری تجارتیں تمہارے پیچھے، بڑے بڑے بیپار تمہارے پیچھے۔ اس کے داہنے ہاتھ میں اللہ رب العالمین ملک عطا فرمائے گا، راج پاٹ، شہنشاہی، اور اس کے بائیں ہاتھ میں اللہ رب العالمین، حدیث کا لفظ ہے خلد، عطا فرمائے گا۔ خلد جنت کا نام ہے، خلد مانے ہمیشہ رہنا۔ اس کے بعد یہ تو پڑھنے والے جس نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا، عمل کیا، سیکھا سکھایا، اس کی یہ عزتیں۔ اس کے ماں باپ کو اللہ رب العالمین دو ایسے قیمتی جوڑے پہنائے گا کہ ساری دنیا مل کر کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، دنیا کی حکومتوں، غور کر لیجئے، ساری دنیا مل کر کے ان جوڑوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کو بڑا تعجب ہوگا، بما کسینا ھذا، یہ قیمتی جوڑے ہمیں کیسے پہنائے گئے؟ میں نے تو کوئی ایسی نیکی کی نہیں تھی جو مجھے یاد ہو، کیسے پہنائے گئے یہ قیمتی جوڑے ہمیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کہے گا ہر ماں باپ بیٹھے ہیں، باپ سنیں، ماؤں کو سنا دیجئے گا جا کر کے گھر میں، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، اس وجہ سے یہ قیمتی جوڑے تمہیں پہنائے جا رہے ہیں کہ تمہاری اولاد، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، دنیا میں قرآن کا علم حاصل کرتے، اس کو سیکھتے سکھاتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہے گا اللہ رب العالمین کہ قرآن پڑھو اور جنت کے اونچے مقام پر چڑھتے جاؤ، چاہے تیزی کے ساتھ پڑھو یا ٹھہر کے ساتھ پڑھو، وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا۔ اس کتاب کا تو یہ مقام ہے۔ ہمیں چاہیے عزت، مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن یاد کریں، ایصال ثواب کے لیے قرآن یاد کریں، جن اور بھوت پریت کا اثر اتارنے کے لیے قرآن یاد کریں، دکانوں مکان میں یہ قرآنوں کے اسٹیکر اور تعویذ لگائیں، اور چاہیے عزت، ہے نا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری سوچ کو بدلے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، سیکھنے کی راہ پر لگاؤ، اس کی عزت کل قیامت کے دن انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے اور ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و شانتی کا دورہ کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔